میں نے کلام مجید میں سے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کو تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے۔ اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور قرآن و سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے حقیقت حال بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم مالک نے ارشاد فرمایا، قل حبیب آپ عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ میرے بندو جنہوں نے معصیت اور گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آپ غور فرمائیں گے تو اس ضمن میں آپ کے سامنے مسند احمد کی ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل میں دو شخص رہا کرتے تھے اور دونوں کی آپس میں بڑی دوستی تھی، اور ان میں سے ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا اور ایک بہت بڑا گناہگار۔ بندے دو اور دونوں کی کیفیات بھی مختلف۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ ایک دن اس عابد نے گناہوں میں پھنسے ہوئے بندے کو سمجھانا شروع کیا، دیکھ تو جو گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس سے باز آ جا۔ اس گناہگار بندے نے اپنے دوست عبادت گزار کو کہا، تو مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کر، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، میں جانوں میرا رب جانے، تو اپنے کام سے کام رکھ۔ وقت گزر گیا، دوستی ان کی جاری رہی۔ بالآخر ایک مرتبہ وہ گناہگار بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہوا اور یہی عبادت گزار شخص، اس کے گمان میں وہ بہت بڑا گناہ تھا۔ اس نے اسے سمجھایا اور سمجھانے میں ذرا سختی سے کام لیا۔ میں نے تجھے کئی مرتبہ سمجھایا، تو باز نہیں آتا، تو نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، اب اللہ کریم تجھے نہیں بخشے گا اور تجھے جنت میں بھی داخل نہیں کرے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، یہ دونوں بندوں کے پاس مالک نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، موت کے فرشتے کو بھیجا، اس نے آ کر کے ان دونوں کی روح قبض کر لی۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے صحاب کو سنا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے دو بندوں کی۔ کہا دونوں کی روح اس فرشتے نے قبض کر لی۔ قبض کرنے کے بعد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ان بندوں کی حاضری ہوئی۔ مالک نے فرمایا، جو نیک عبادت گزار اور گناہگار تھا، مالک کائنات نے اس گناہگار سے فرمایا، او میرے بندے، تو جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور عبادت گزار سے کہا، تو نے میرے بندے کو میری رحمت سے روکنے پر قدرت حاصل کس طرح کر لی؟ تو کس طرح قادر ہے کہ میری رحمت سے اس کو روک سکتا ہے؟ اور تیرے اندر یہ جرأت کیسے پیدا ہوئی کہ تو قادر ہے میری رحمت سے روکنے پر؟ اس نے کہا، میری توبہ ہرگز ایسی نہیں بات۔ تو مالک کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا، اس بندے کو پکڑ کر کے، عبادت گزار کو پکڑ کر کے
دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ حدیث کے الفاظ اور مفہوم یہاں اختتام کو پہنچا۔ مسند احمد کی حدیث یہاں اختتام پذیر ہو گئی۔ اب شارحین حدیث اس حدیث پاک پر کلام کرتے ہوئے 5 پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ 5 پوائنٹ اس میں لکھے کہ اس حدیث سے 5 باتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ پہلی بات یہ ظاہر ہوئی کہ اللہ کی رحمت سے نہ تو خود مایوس ہونا ہے اور نہ کسی اور کو مایوس کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ نمبر 2، یہ بات پتہ چلی کہ اگر غصے پر قابو نہ پایا جائے تو بسا اوقات یہ غصہ ایسا نقصان کروا دیتا ہے کہ وہ نقصان ناقابل تلافی ہوتا ہے، اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ زبان کا غلط استعمال پوری زندگی کی محنت کو ضائع کر دیتا ہے۔ زبان کا غلط استعمال، تھوڑی سی غلطی کی زبان سے اور پوری زندگی کا سرمایہ اجڑ گیا، پوری زندگی کی کمائی گئی۔ زبان سے بے احتیاطی سے جملہ نکلا تو۔ چوتھی بات اس سے یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کے بارے میں بھی معلوم ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہگار کے گناہوں کی پرواہ نہ کی اور نہ ہی عبادت کی کثرت کی بنا پر اسے ممنوع افعال کرنے کی اجازت دی۔ نہ گناہگار کے گناہ کی پرواہ کی، نہ ہی اس عبادت گزار کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ ممنوع کلمہ اپنی زبان سے ادا کر لے۔ یہ چوتھی بات۔ اور 5ویں بات اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلی ہے کہ انجام کا دار و مدار اعمال پر نہیں، کثرت اعمال پر نہیں، نہ قلت اعمال پر ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے فضل اور اللہ کے عدل پر موقوف ہے۔ کثرت و قلت معیار نہیں ہے۔ اب یہ 5 باتوں پر میں تھوڑا تھوڑا کلام کرتے ہوئے گفتگو کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ حالات جس دھارے پر بھی چل رہے ہوں، حالات مایوس کن بھی ہوں، تو بندہ خدا کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت پر امید لگائے رکھے، اسے یقین کامل ہو کہ مجھے بخشنے والا کوئی ہے، میرا کوئی کارساز ہے، میرا الہ ہے، میرا مالک ہے، میرا قادر مطلق ہے، وہ نجات کی راہ نکالنے والا ہے۔ تو بسا اوقات بندہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے ایسے کام کر گزرتا ہے کہ جو شریعت جن کو گوارا نہیں کرتی، خودکشی کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، حالات سے تنگ آ کر کے ریلوے لائن کی پٹڑی پر سر رکھ لیتا ہے، دریا میں کود جاتا ہے، زہریلی ادویات کھا لیتا ہے، گلے میں پھندا ڈال کر کے پنکھے کے ساتھ لٹک جاتا ہے، اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے۔ کیوں؟ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ مایوس بندہ اتنا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کی مایوسی وہ سمجھتا ہے کہ میری مرنے کے بعد جان چھوٹ جائے گی، تو جناب مرنے کے بعد جان نہیں چھوٹتی اور پھنس جاتی ہے۔ خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ ایک الگ سے ٹاپک بن جائے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا حالات جو ہیں جس طرح کے بھی ہوں، ایون کہ
حالات کا تقاضا یہ ہو کہ اب بندہ اس جنجال سے نکل ہی نہیں سکتا، پھر بھی حکم ہے کہ وہ مایوسی کی طرف نہ جائے، وہ مایوسی کی طرف بڑھے نہ مایوس کرنے والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے۔ اب قرآن کریم کی سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں مالک نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی امت کے لوگوں کو بتلایا۔ قل، حبیب آپ اعلان کیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ بندو، اے وہ میرے بندو جنہوں نے گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ اب وہ گناہ چاہے کفر بھی ہو، چاہے کافر لوگ بھی ہوں۔ اس کے شان نزول میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض کافر جنہوں نے قتل و غارت کی انتہا کی تھی، قتل و غارت گری کی انتہا کر دی تھی، بے شمار قتل کیے اور زنا کا بازار بھی گرم کیا، پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو کیا ہماری توبہ ہے؟ تو قرآن نے کہا کیوں تمہاری توبہ نہیں ہے؟ تم دامن اسلام سے چمٹ جاؤ، لپٹ جاؤ، دامن اسلام میں آ جاؤ، تمہارے سب کا سارے گناہ مالک معاف کر دے گا۔ ان سے بھی یہی کہا گیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوسی کی طرف نہ بڑھنا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ہے۔ کیا ہی بات ہے اور کیا ہی حسین انداز ہے۔ مالک کائنات جل والا کی رحمت سے نا امیدی کی طرف بندے کو قدم بڑھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دوسری بات یہ تھی کہ غصے کے باعث کبھی کبھار ایسا نقصان بندہ کرتا جو ناقابل تلافی ہوتا ہے، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اس عبادت گزار کے غصے کی وجہ سے 2 جملے ادا ہوئے تو اس کو مالک کائنات نے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ آئیے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات سماعت کر لیں کہ یہ غصہ کبھی کبھار کتنا نقصان دیتا ہے اور کتنا بندے کو الجھا کر کے بندے کو ناقابل تلافی جرم کی طرف دھکیل لیتا ہے۔ بعض مرتبہ بندہ غصے میں آ کر کے وہ کام کرتا ہے جو اس کو کام نہیں کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر غصہ آیا، غصے میں بندے نے سامنے والے کو قتل کر دیا۔ پوچھا کیوں؟ کہا مجھے غصہ ہی بڑا آیا تھا اور میں نے اسے گولی مار دی، میں نے اسے خنجر سے ذبح کر دیا، میں نے اسے جناب والا فلاں چیز کے ذریعے مار دیا۔ کیوں؟ غصہ آیا تھا مجھے، اس نے بات ہی ایسی کی تھی، مجھے غصہ آ گیا۔ بھئی آپ نے طلاق کیوں دی؟ کہا میں غصے میں تھا۔ مفتی صاحب آپ بتائیے طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں نے کہا یہ پہلے پوچھنا چاہیے تھا طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، دینے کے بعد پوچھنے کا کیا جواز ہے تمہارا؟ جب تم نے دے دی تو ہو، اور کہتے بھی ہیں میں نے غصے میں طلاق دے دی، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 50 مرتبہ کہہ دیا میں نے طلاق طلاق، بتائیے طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بھئی ہو گئی طلاق۔ جب آپ کہہ رہے میں نے دی اور آپ کو پتا ہے کہ سامنے بیوی ہے کوئی اور نہیں ہے، کیسا غصہ تھا؟ آپ کو پتا تھا بیوی ہے اور یہ بھی پتا کہ طلاق دے رہا ہوں اور یہ بھی پتا کیوں دے رہا ہوں اور یہ بھی پتا کہ غصے میں دے رہا ہوں، تو بھائی ہو گئی۔ اب اس پر رجوع شریعت نے رکھا نہیں جب تک کہ عدت گزرنے کے بعد وہ عورت اور جگہ نکاح کر کے پھر وہاں سے طلاق لے کر کے پھر عدت گزارے تو پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ اب یہ کیوں ہوا؟ غصے کی وجہ سے ہوا، غصے کی وجہ سے ہوا۔ اب غصہ بعض مرتبہ ناقابل تلافی جرم بن جاتا ہے کہ اس کی تلافی بندے کو کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کا مقالہ چھپا اور میں نے پڑھا، اس کا عنوان یہ تھا اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی مضمون چھپا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب ایک غریب آدمی تھا اور
اس کو کچھ امیر لڑکے اس کو تنگ کرتے تھے. وقت گزرتا رہا. اب اس غریب آدمی نے، لڑکے نے سوچا کہ یہ جو فلاں مجھے تنگ کرتے ہیں نا، ان کی میں نے خبر لینی ہے اور میں نے ان کو قتل کر دینا ہے. اب جناب یہ قتل کا پکا ارادہ کر چکا کہ میں نے قتل کر دینا ہے. جب قتل کا پکا ارادہ کر چکا تو کسی سمجھانے والے نے اسے سمجھایا کہ تم اس کو قتل بھی کر دو گے تو پھر کیا ہوگا. اس پہ غور کرنا کہ پھر کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. اب وہ جناب والا قتل پر آمادہ ہوا تو جب سمجھانے والے نے سمجھایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، سمجھانے کا انداز بھی اس کا کمال تھا. کہا اس کے بعد یہ ہوگا کہ تمہیں پولیس پکڑ کر کے لے جائے گی. کیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو تم جیل میں چلے جاؤ گے. کیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر بالآخر تمہیں سزائے موت ہوگی، یہاں پھر 20-25 سال تم جیل کی سلاخوں میں پڑے رہو گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پیچھے تمہارے بچے بیوی اہل خانہ بکھر جائیں گے، شیرازہ بکھر جائے گا. اس کے بعد جب تم چھوٹ کر کے آؤ گے تو سارا شیرازہ بکھرا ہوا ہوگا. اب اس نوجوان کے دماغ میں یہ بات لگ گئی کہ یہ معمولی سا غصہ 20-25 سال کا نقصان کرائے گا مجھ سے، تو اسے بہتر نہیں کہ میں قتل ہی نہ کروں. اب وہ قتل سے باز آ گیا یہ سوچ کر کے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. جو بھی بندہ کام کرنا چاہے صرف دماغ میں یہ بات لے آئے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اب میں کسی کو گالی دے رہا ہوں، اس کے بعد کیا ہوگا، وہ گالی دے گا. میں کسی کو تھپڑ مار رہا ہوں، اس کے بعد کیا ہوگا، وہ تھپڑ مارے گا. میں کسی کو دھکا مار رہا ہوں، اس کے بعد کیا ہوگا، وہ مجھے دھکا مارے گا. میں کسی کو جناب والا اول بول بک رہا ہوں، اس کے بعد کیا ہوگا، وہ مجھے بکے گا. تو بندہ جب اپنے انجام پر غور کر لیتا ہے، اپنے معمولات پہ غور کر لیتا ہے، تو پھر وہ آنے والے وقت میں شرمندگی سے بھی بچ جاتا ہے، اپنے معمولات سے بھی بچ جاتا ہے. تو حدیث میں جو دوسری بات بیان ہوئی تھی اس عبادت گزار کی کہ اس نے غصے پہ کنٹرول نہیں کیا اور غصے میں آ کر کے اس نے ایسا کام کر دیا جس کی تلافی ناممکنات میں سے تھی اور وہی اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن گئی. تیسری بات حدیث میں یہ بیان ہوئی ہے کہ زبان کا غلط استعمال زندگی بھر کی محنت پر پانی پھیر دیتا ہے. زبان کی بے احتیاطی پوری زندگی کی محنت پر پانی پھیر کر کے بہا کر کے لے جاتی ہے. کیوں؟ زبان کا غلط استعمال. اور فی زمانہ زبان کا استعمال اس قدر بے احتیاطی والا ہو گیا کہ بندہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. حالانکہ آپ دیکھیں اللہ نے آنکھیں 2 بنائی ہیں، کان 2 بنائے ہیں، ہاتھ 2 بنائے ہیں، پاؤں 2 بنائے ہیں، زبان ایک ہے. لیکن ایک زبان بنا کر کے 32 دانتوں کا پیرا بٹھایا اس پر، 32 دانتوں کا پیرا بٹھایا. لیکن یہ 32 دانتوں کا پیرا توڑ کر کے پھر نکلتی ہے اور پھر چلتی ہے. اور جب یہ چلتی ہے ایسے زخم لگاتی ہے دلوں پر کہ جو مرہم سے بھی بھرنے والے نہیں ہوتے. یہ مقولہ تو آپ کو یاد ہے نا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم کبھی بھرتا نہیں ہے. اور یہ زبان کے جو تیر چھٹتے ہیں تو پھر سامنے والے کو جو چھلنی کرتے ہیں، اس کا اندازہ پھر اس سے پوچھئے کہ وہ اس کے زبان کے جو جملے تیر بن کر کے لگے اس کی تلافی پھر بہت مشکل ہوتی ہے. زبان کا جو غلط استعمال ہے، اس حوالے سے رحمت عالم علیہ السلام کی یہ ایک حدیث پاک بھی ہے. فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضائے بدن زبان کے سامنے التجا کرتے ہیں، تو اللہ تعالی سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں،
اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ الرواہ ترمذی، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے یہ حدیث لکھی۔ مطلب زبان کچھ بول کر کے اندر چلی جاتی ہے، پٹائی پھر پورے جسم کی ہوتی ہے، سزا پورے جسم کو بھگتنا پڑتی ہے، پٹائی پورے جسم کی ہوتی ہے۔ زبان سیدھی رہے تو سارے کام سیدھے رہتے ہیں، اور زبان ٹیڑھی ہو جائے تو سارے کام بگڑ جاتے ہیں۔ تو زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے بھی متعدد بار بندہ اللہ کریم کے ہاں وہ کلمہ کہہ دیتا ہے جس کا نقصان اسے بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ وہ کلمہ کہتا ہے جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ امام بخاری نے یہ حدیث لکھی، مفہومی طور پہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا بسا اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک کلمہ ادا کرتا ہے، اس ایک کلمے کی اہمیت اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس بندہ خدا کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ دیکھیے آپ نے سبحان اللہ کہا، یہ کتنا بڑا کلمہ ہے، زبان سے ہی کہا نا، ہے؟ اب پھر فرمایا کہ بسا اوقات انسان اللہ کی ناراضی کا ایک کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے، اس کی اہمیت کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن یہی کلمہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ جس طرح اس عبادت گزار کی زبان سے جملہ نکلا، اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا، اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، تو مالک نے فرمایا تو نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے جنت کا، تو میری رحمت کو روکنے والا ہوتا کون ہے؟ تو جس بندے کو کہا تھا اس بندے کو مالک نے جنت میں بھیج دیا، اور اس عبادت گزار کو اللہ نے جہنم میں بھیج دیا۔ تو زبان سے ایک جملہ پھسلا، اللہ کی رضا کا باعث بن گیا، زبان سے ایک جملہ پھسلا، بندہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو زبان پر جو جملہ لانا ہے اسے بزرگوں نے کہا پہلے تول لو پھر بول لو، پہلے تول لو پھر بول لو۔ تو زبان کی بے احتیاطیاں اور یہ سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا طوفان، اور اس پر ٹک ٹاکروں کی لمبی زبانیں، اینکروں کی لمبی زبانیں، لبرل لوگوں کی لمبی زبانیں، سیکولر لوگوں کی لمبی زبانیں، اور مذہبی لوگوں سے بیزار لوگوں کی لمبی زبانیں، جن پر کنٹرول ہے ہی نہیں، کنٹرول ہے ہی نہیں۔ ایسے ایسے جملے بکتے ہیں اللہ کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں، ایسے ایسے جملے بکتے ہیں قرآن کے خلاف ہوتے ہیں، ایسے ایسے جملے بکتے ہیں احادیث طیبہ کے خلاف ہوتے ہیں، ایسے ایسے جملے بکتے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی ہوتا ہے پھر بھی اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو زبان کی بے احتیاطیوں پہ غور کرنا ہے کہ جو میں زبان استعمال کر رہا ہوں شائستہ ہے یا میری زبان جو ہے غلط روش پر چل رہی ہے، تو وہ بولنے سے پہلے سوچنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تیر سے نکلا ہوا، کمان سے تیر نکلا ہوا وہ تیر واپس نہیں آتا جب کمان سے چھوٹ جاتا ہے، یوں کہہ لیجئے پستول سے گولی نکلی واپس نہیں آئے گی، اسی طرح زبان سے جملہ نکلا واپس نہیں آئے گا۔ بندے کہتے ہیں میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں، اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، دودھ تھن سے نکلا ہوا دوبارہ تھن میں نہیں جاتا، جملہ زبان سے نکلا ہوا دوبارہ منہ میں نہیں آتا، اور وہ جملہ اسی وقت تک اپنا ہے جب اپنے منہ میں ہے، جب منہ سے نکل گیا پھر اپنا نہ رہا، پھر وہ کسی کا ہو گیا۔ اب وہ جملہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، پھر اس کا خمیازہ بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو زبان کی بے احتیاطیاں یہ بہت نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ کلمات کفر اسی زبان سے بندہ بکتا ہے، اور غلط قسم کے کلمے اسی زبان سے بندہ نکالتا ہے، اور یہ زبان کی بے احتیاطیاں بندے کو تباہی کے گھاٹ اتار دیتی۔ حدیث میں نے پہلے بیان کی ہے کہ زبان کی بے احتیاطی سے ایک عبادت گزار بندہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ میرے شیخ، میرے ہادی، میرے رہبر، میرے پیر، میرے امیر اہل سنت نے ایک مکمل رسالہ لکھا، خاموش شہزادہ۔ اب وہ خاموشی کے موضوع پر وہ رسالہ
اکثر و بیشتر قبلہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں وقتاً فوقتاً اس کو پڑھ لیا کرو، بلکہ مدنی انعامات کا نیک اعمال کا حصہ بھی ہے کہ وہ یوم کفل مدینہ جو منانا ہے اس کے اندر اس کو پڑھ کر کے سنانا ہے، تاکہ زبان کی بے احتیاطیاں بار بار پڑھنے سے بندے کو یاد ہو جاتی ہیں اور پھر بندہ بولتے ہوئے غور کرتا ہے کہ میں نے یہ بولنا بھی ہے کہ نہیں۔ چپ رہنے والا بندہ کبھی نہیں پچھتاتا، اور بول کے بارہا بندے کو پچھتانا پڑتا ہے، اس لیے کہا ایک چپ 100 سکھ، ایک چپ 100 کو ہرائے، چپ رہسیں تے موتی ملسن، صبر کریں تے ہیرے، پاگلا منگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ اب جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ تو شیخ کامل امیر اہل سنت علامہ الیاس قادری صاحب کہتے ہیں ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ اب بندہ بولنا ہی ہے تو اچھا بول لے، زبان سے اللہ کا ذکر کرے، نعت شریف پڑھے، قرآن شریف پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھے، استغفار کرے، میٹھا بول لے، اچھا بول لے، اچھا کلام کرے۔ تو حدیث میں تیسری بات بیان ہوئی کہ زبان کا غلط استعمال زندگی بھر کی محنت کو ضائع کر دیتا ہے، محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ چوتھی بات اس حدیث پاک میں یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ کی بے نیازیاں، اللہ رب العالمین کی بے نیازیاں، وہ مالک ہے ان اللہ لغنی عن العالمین، وہ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے۔ ساری امت کیا پوری دنیا اس کی عبادت میں لگ جائے، اس کی ذات پر کوئی احسان نہیں، ساری مخلوق اس کی نافرمان ہو جائے، اس کی شان ربوبیت میں ذرہ بر بھی کمی واقع نہیں ہوتی، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو اس کی بے نیازیاں کہ اس نے گناہگار کو جنت میں داخل کر دیا، عبادت گزار کو 2 جملوں پہ پکڑ کر کے جہنم میں داخل کر دیا۔ اس کی بے نیازیاں ہی ہیں نا، تو اس کی بے نیازیوں سے بندے کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اور اس کی بے نیازیوں پہ بندے کو توجہ بھی رکھنی چاہیے۔ کریم آقا علیہ السلام کی حدیث میں بیان ہونے والی 5ویں اور آخری بات یہ ہے کہ نیک اعمال پر نگاہ رکھنے کی بنا پر بندے کو چاہیے کہ انجام کی بہتری کا دار و مدار اعمال کی کثرت و قلت پر نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے، کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والا عبادت گزار تھا اور بہت زیادہ گناہگار تھا۔ مسند احمد کی جو حدیث میں نے موضوع بنائی ہے، تو اس کی بنا پر کثرت اعمال یہ نجات کا ذریعہ نہیں، قلت اعمال یہ پکڑ کا ذریعہ نہیں۔ دار و مدار انجام کا جو ہے اللہ کریم کے فضل پر، اس کے عدل پر موقوف ہے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے ہو، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ہو۔ تو وہ بخشش کرنے پر آتا ہے تو بخشش فرما دیتا ہے۔ سیاہ ستہ کی معتبر کتب میں یہ حدیث بھی ہے، ایک زمانے کی بدکار عورت جس کے اعمال ٹھیک نہیں، بدکاری کیا کرتی تھی، ایک مرتبہ کہیں جا رہی ہے، جاتے ہوئے اس کو ایک کتے پر نگاہ پڑی، اس کی کتے پر نگاہ پڑی، کتا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا ہے، قریب تھا کہ مر جاتا پانی نہ ملنے کی وجہ سے۔ اس نے دیکھا قریب ایک کنواں ہے اور کنویں کے اندر ڈول، رسی بھی نہیں ہے، ڈول بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر پھاڑ کر اپنا موزہ پاؤں سے اتار کر دوپٹے سے باندھا، کنویں میں لٹکایا، پانی نکال کر کے ہانپتے ہوئے کتے کے پلے کو پلایا، کتے کی جان میں جان آئی، بچ گیا۔ اللہ کریم نے اسی عمل کی برکت سے اس عورت کو بخش دیا۔ آواز اونچی نکال سکتے ہیں آپ؟ اللہ کریم نے اس کو بخش دیا، اللہ کریم نے اس کو بخش دیا۔ مالکا جے تو چاویں راہ جاندے نو تخت عطا فرماویں، جے تو چاویں شاہاں کولوں
در در خیر منگا میں تیری تو جانتا ہے، بخش دیا کتے کے پلے کو پانی پلانے کی وجہ سے۔ تو جہاں مسلمانوں کی جانیں بے دریغ قتل کی جا رہی ہوں اور دونوں طرف ہی مسلمان ہوں، حیرت در حیرت یہ ہے، عاقل بھی ہوں، بالغ بھی ہوں، سمجھدار بھی ہوں، اور پھر دستوں گریباں ہوں، اور پھر خون کی ندیاں بہائی جائیں۔ اسلامی ملک کے، اسلام کے ماننے والے ہیں، نقصان کس کا؟ مسلمانوں کا۔ نقصان کس کا؟ وطن عزیز کا۔ املاک کن کی جلی؟ وطن عزیز کی۔ تو بہرحال زبان کی بے احتیاطیاں اور غصے پر کنٹرول نہ کرنا بسا اوقات ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ حالات جس طرف بھی جا رہے ہوں، بندے کو مایوسی کی طرف بڑھنے کی قرآن و سنت نے اجازت نہیں دی۔ حدیث و بظاہر میں نے ایک ہی بیان کی ہے، اس ایک حدیث کو موضوع بنا کر کے ضمنی حدیثیں بیان کی ہیں، قرآن کی آیت بھی بیان کی ہے، پھر مشاہداتی گفتگو بھی آپ کے سامنے رکھی ہے، پھر کلام بھی کیا ہے آپ سے۔ تو یہ ایک حدیث میں جو پنج تن پاک کی برکت سے 5 باتیں بیان ہوئی ہیں، مجھے بھی یاد رکھنا ہے اور آپ کو بھی یاد رکھنا ہے۔ عرشوں کا مالک میری بھی اور آپ کی بھی لغزشوں سے صرف نظر فرمائے، ہمیں اپنی رحمت سے کبھی نا امید ہونے ہی نہ دے مالک، نا امید کرنے والے لوگوں کی طرف ہماری رغبت کرے، نہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے نا امید کرتے ہیں، نہ ایسے افراد کی صحبت اختیار کریں جو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے ہیں۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے زندگی کے شب و روز گزاریے۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔